السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تعالى في موضع آخر، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزل الناس منازلهم، رواہ ابو داود، مشکات شریف۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی محفل کا عنوان ہے اسلام کا پیغام انسانیت کے نام۔ آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِّن جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب، رواه الترمذی وابو داود، مشکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے کفر و شرک پر، فوت شدہ آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں۔ وہ تو دوزخ کا کوئلہ ہے، اس کے باوجود اگر لوگوں نے فخر کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس گندے کیڑے سے بھی بدتر ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو کریدتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور آبا و اجداد پر فخر کرنا دور کر دیا ہے۔ انسان یا تو متقی مومن ہے یا شقی کافر، اور تمام ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل مٹی سے ہے۔ اسلام کا پہلا عمومی پیغام انسانیت کے نام۔ اللہ رب العزت کے اعلان اور قرآن کے فرمان کے مطابق پوری انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر آپ ہی سے ماں حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اس مقدس جوڑے سے ساری انسانیت کو وجود عطا کیا، جیسا کہ ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، سورہ نساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو وجود بخشا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، سورہ حجرات۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان سکو۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرافت و کرامت کی بنیاد اتفاقات کو نہیں، اکتسابات کو بنایا ہے۔
لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اسلام کا پہلا عمومی پیغام انسانیت کے نام یہ دیا گیا کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی درخت کی شاخیں ہو، ایک ہی گلدستے کے پھول ہو۔ پہلی بات مذکورہ حدیث میں فرمائی گئی کہ الناس کلہم بنو آدم، کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی، گورے ہوں یا کالے، لال ہوں یا پیلے، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، امیر ہو یا غریب، تمام کے تمام اصلاً حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہی پیغام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا۔ ان اباکم واحد و ان ربکم واحد، مسند احمد، تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا اللہ بھی ایک ہے اور ابا بھی ایک ہے، تم سب کا رب اللہ ہے اور ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس میں وحدت، محبت اور اخوت کا سبق ہے۔ صاحبو، جس طرح دنیا کے تمام مسلمان آپس میں اسلامی رشتے سے بھائی بھائی ہیں، اسی طرح دنیا کے تمام انسان آپس میں انسانی رشتے سے بھائی بھائی ہیں، کیونکہ سب کی اصل ایک ہی ہے، اس لیے سب کے سب ایک ہی کنبہ اور خاندان کے مختلف افراد ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی مرحوم نے کہا تھا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ اسلام کا دوسرا عمومی پیغام انسانیت کے نام۔ جب ساری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں تو پھر ان کے آپس میں بحیثیت انسان کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان بحیثیت انسان لائق تکریم اور قابل احترام ہے۔ ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی اسرائیل، ہم نے بنی آدم کو باعزت، لائق تکریم اور قابل احترام بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بنی آدم میں دنیا کے تمام انسان داخل ہیں، صرف مسلمان نہیں، جیسا کہ بغداد کے عظیم مفتی علامہ آلوسی صاحب روح المعانی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، ای جعلناہم قاطبتاً برہم وفاجرہم ذوی کرم ای شرف و محاسن، روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 171۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام ہی انسانوں کو عظمتوں اور مختلف خوبیوں والا بنایا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد اور مسلم ہو یا غیر مسلم، حق تعالیٰ نے ہر فرد بشر کو الگ الگ صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا اور بحیثیت انسان ہر ایک کو لائق تکریم اور قابل احترام بنایا ہے۔ یہ اسلام کا انسانیت کے نام دوسرا عمومی پیغام ہے کہ دنیا کا ہر انسان بحیثیت انسان لائق تکریم اور قابل احترام ہے، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، گورا ہو یا کالا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، امیر ہو یا غریب اور حاکم ہو یا محکوم۔ لہٰذا کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر ایک کو اس کے مرتبے و مقام کے مطابق عزت دی جائے۔ اسی کو ایک حدیث پاک میں فرمایا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل الناس منازلہم، رواہ ابو داود مشکات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کا ان کے مقام کے مطابق اکرام کرو۔ سیرت طیبہ میں تکریم انسانی کے نمونے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسلام کے اس پیغام کو اپنے قول و عمل کے ذریعے عام کیا، چنانچہ سیرت طیبہ میں اس کے متعدد نمونے ملتے ہیں۔ مثلاً
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھوائے تو ان میں ان بادشاہوں کو اسی مناسب لقب سے ملقب و مخاطب کیا جس لقب سے ان کی رعایا انہیں پکارا کرتی تھی، جیسے روم کے بادشاہ ہرقل کے لیے عظیم الروم، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے لیے عظیم الفارس، اور حبش کے بادشاہ نجاشی کے لیے عظیم الحبش وغیرہ۔ بخاری۔ یہاں عظیم سے مراد عظمت والی شخصیت، باعزت ہستی، اس میں مخاطب کا اکرام و احترام مقصود تھا۔ اسی طرح ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین جانی دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتا تھا، اس کے باوجود چونکہ اس میں فیصلہ کرنے اور لوگوں کے دنیاوی معاملات حل کرنے کی صلاحیت تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے ابو الحکم، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے میں ماہر کہتے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جانی دشمن ہونے کے باوجود ابو الحکم کے لقب سے مخاطب فرماتے تھے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 399۔ نیز مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جانی دشمن ابو سفیان بھی تھے، جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، فتح مکہ تک ایمان نہ لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ اس کے باوجود فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمین۔ مسلم کتاب الجہاد۔ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان بھی ابو سفیان کے اکرام و احترام کے لیے ہی تھا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بلا کسی فرق کے بحیثیت انسان ہر ایک کے ساتھ اکرام و احترام کا معاملہ فرمایا، بلکہ مرنے کے بعد بھی انسانی تعظیم و تکریم کو ملحوظ رکھا۔ چنانچہ ایک موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور اکرام کھڑے ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الیست نفسا؟ بخاری کتاب الجنائز۔ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان خود بھی ہر ایک کا اکرام و احترام فرماتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے کہ جب حق تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو لائق تکریم اور قابل احترام بنایا تو اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اسلام کا تیسرا عمومی پیغام انسانیت کے نام۔ اسلام کا تیسرا عمومی پیغام انسانیت کے نام یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ساری دنیا میں عمومی نفع اٹھانے کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اور نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ وہ ساری دنیا کے تمام ہی انسانوں کے لیے ہیں۔ ان میں سب کے سب برابر کے حقدار ہیں، کیونکہ بحیثیت انسان فضائل میں سب سے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ عمومی اسباب و وسائل کے استعمال میں بھی سب برابر کے حقدار ہیں۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الْإِسْرَاء۔ اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا، ان کے لیے زمینوں، سمندروں اور فضاؤں میں سواریاں مہیا کی، اور پاکیزہ نفیس چیزیں اور نعمتیں ان کو بلا کسی فرق کے عطا فرمائی۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں اور نعمتوں سے نفع اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی اس کا موقع دو، یعنی خود بھی چین و سکون سے رہو اور دوسروں کو بھی رہنے دو، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ اسلام کا چوتھا پیغام انسانیت کے نام۔ عاجز کا خیال ناقص یہ ہے کہ اس نظام کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اسلام نے چوتھا عمومی پیغام انسانیت کے نام بقائے باہم کا پیش کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مختلف لوگوں کو
اپنے مذہب، اپنی تہذیب اور زبان کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے۔ اسلام مسلمانوں کو یہ تعلیم ضرور دیتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دین حق اور ہدایت کی دعوت دیں، لیکن اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو ان کو مجبور نہ کیا جائے، بلکہ ان کے عقیدے و عمل کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ اہل مکہ نے ایک موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصالحت کے 2 فارمولے رکھے۔ ایک یہ کہ ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں اور اس کے بدلے میں آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ دوسرا فارمولہ یہ تھا کہ سال متعین کر لیں، ایک سال دونوں فریق آپ کے خدا کی عبادت کریں اور دوسرے سال دونوں فریق مل کر بتوں کی عبادت کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں کسی سچے اور پکے مسلمان کے لیے تو ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسے روشنی اور تاریکی جمع نہیں ہو سکتی اور دن و رات کا اکٹھا ہونا محال ہے، اسی طرح توحید کے ساتھ شرک کا جمع ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اس لیے اسلام نے صلح کا تیسرا فارمولہ صلح کل کے بجائے بقائے باہم کی صورت میں پیش کیا کہ اگر تم کو مذہب و ملت پر اور دین و ایمان پر اطمینان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آخرت میں سب کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن دنیاوی زندگی میں ہم تم سے اس بارے میں کوئی تعرض نہیں کرتے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس دین حق کو قبول کیا ہے تم بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں۔ ہم دونوں اپنے اپنے طریقے عبادت اور ملت پر قائم رہتے ہوئے سماج میں بقائے باہمی اور خوشگواری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ہر قوم اپنی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کرنے میں آزاد ہے، بشرطے کہ اس سے دوسری قوموں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس مضمون کو قرآن نے یوں بیان فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ سورۃ الکافرون۔ تو کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والوں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں نہ آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ ان آیات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان اس طرح کی مصالحت تو قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ قبول کر لی جائے۔ البتہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے اسلام نے چوتھا عمومی پیغام انسانیت کے نام بقائے باہم کی شکل میں دیا۔ خلاصہ الغرض، اسلام نے انسانیت کے نام جو پیغامات دیے ان کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، انسانی رشتے سے سبھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، بحیثیت انسان ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، فضائل و وسائل میں سب برابر کے شریک اور حقدار ہیں، لہٰذا انسانی رشتے سے ہر ایک کے ساتھ مدارات یعنی خندہ پیشانی و خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ ضرورت کے وقت مواسات یعنی آپس میں خوشی و غمی کے موقع پر نفع رسانی اور غم گساری کا معاملہ کیا جائے۔ نیز مخلوط سماج میں رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات یعنی تجارت اور ملازمت وغیرہ کا تعلق بھی ضروری ہے، جو ہونا بھی چاہیے۔ البتہ موالات یعنی ایسا تعلق جو انسان کے فکر و عمل پر اثر انداز ہو اور انسان اپنی تہذیب و ثقافت سے محروم ہوتے ہوئے دوسری قوموں کے ساتھ فکری و مذہبی اعتبار سے جذب ہو جائے اور ایک طبقہ دوسرے طبقے کو اپنے انداز مکمل طور پر جذب کرنے کی کوشش کرے، ظاہر ہے کہ یہ بقائے باہم کے منصفانہ اصول اور عقل و عدل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اسلام نے دنیا کے عام انسانوں کے ساتھ مدارات، مواسات اور معاملات کا تو حکم دیا، لیکن موالات سے منع فرمایا جو عین عقل و عدل کے مطابق ہے۔ الحمدللہ سچے مسلمانوں نے
ہمیشہ ہر زمانے میں اسلام کے ان انسانیت کے پیغام و ہدایات پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔